قدسی کیا ہے؟ بس یہاں سے دو ایک باتیں اور بات تمام. حدیث قدسی کیا ہے؟ دیکھیے ایک ہوتی ہے آیت, ایک ہوتی ہے حدیث, اور ایک ہوتی ہے حدیث قدسی. آیت اور حدیث قدسی کا فرق یہ ہے کہ کلام اللہ کا آیت بھی ہے اور کلام اللہ کی حدیث قدسی بھی ہے, لیکن جو قرآن نہ ہو وہ حدیث قدسی ہے اور جو قرآن ہو وہ آیت. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ نے یہ کہا, اللہ نے کہ اے محمد اگر آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو کائنات میں کچھ خلق ہی نہ کرتا. اے محمد اگر آپ کو نہ خلق کرنا ہوتا تو قرآن آپ کو کائنات میں کچھ خلق ہی نہ کرتا. یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے. یہ زمین کا فرش, یہ آسمان کا شامیانہ, یہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں, یہ ستاروں کی چمکیلی چمکیاں. لیکن میں چاہتا ہوں حدیث سے پہلے آپ تھوڑا متوجہ ہو جائیں تاکہ میری محنت رائے گا نہ جائے اور میں آپ کو وہاں تک لے جاؤں جہاں لے جانا چاہتا ہوں. ایک LIC کا سلوگن ہے, زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی, یا جیون کے ساتھ بھی جیون کے بعد بھی. ایک سلوگن ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیون کے ساتھ بھی جیون کے بعد بھی. لیکن معاف کیجیے گا سرکار, جیون کے ساتھ ہے جیون کے بعد نہیں. آپ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ اگر میں اپنا بیمہ کرا لوں تو میری زندگی میں اگر پورا ہو جائے تو مجھے فائدہ ملے گا, میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں کو فائدہ ملے گا, مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اب مجھے نہیں معلوم آپ فرش پہ ہے کہ عرش پہ, تراب پہ ہے کہ ابو تراب کے ساتھ ہے, زندہ کے مالک کے ساتھ ہے یا زہرا کے شوہر کے بابا کے ساتھ ہے, قدیر میں ہاتھوں پہ بلند ہونے والے علی کے ساتھ ہے یا پردے کے پیچھے خطاب کرنے والے علی کے ساتھ, زندہ کی نماز پڑھا کے مردہ کر دینے والی یا ٹھوکر مار کے زندہ جملات کی سماعتوں پہ نہ دکھا. مجھے نہیں معلوم آپ فرش پہ ہے کہ عرش پہ ہے. جیون کے ساتھ تو ہے لیکن جیون کے بعد نہیں ہے. کیا کہنے علی کی محبت کے, جو جیون کے ساتھ بھی ہے جیون کے بعد بھی ہے. تو علی ہے کہ جاؤ علی ملے گا نہ دامن بچائیے, بچپنا علی سے ہے تو جہنم میں علی سے بغیر سن لو ایک بات, ہو جاؤ گے در بدر اس در کو چھوڑ کر. ارے حیدری اب تھوڑا سا آپ جا کے, اب میں کیونکہ تھوڑا سا مسئلہ میں آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں تو جو ہے تھوڑا سا اور چاہتا ہوں. مسئلہ یہ کہ آیت حدیث قدسی. دیکھیے مقرر صاحب اور نظیم صاحب, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم مجلس میں پڑھتے ہیں وہ ہوتا ہے جو کتابوں سے ہم نے پڑھا ہوتا ہے, اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ عطا والے جملے ہوتے ہیں. تو میں پڑھا ہوا نہیں, عطا والا جملہ سنا رہا ہوں. ایک ہے آیت, ایک ہے حدیث, ایک ہے حدیث قدسی. مشکل یہ ہے کہ تینوں چیزیں ہم تک جو پہنچی ہیں نبی کے ذریعے پہنچی ہیں. آیت بھی, حدیث بھی, حدیث قدسی بھی. یعنی متکلم ایک ہے, کلام الگ الگ ہے, زبان ایک ہے, کلام الگ الگ ہے, ذات ایک ہے, کلام الگ الگ ہے. اچھا امت کے پاس کوئی پیمانہ نہیں جس سے پہچان لے کہ آیت کیا ہے, حدیث کیا ہے, حدیث قدسی کیا ہے. نبی کہے آیت ماننا پڑے گا کہ آیت, نبی کہے حدیث ماننا پڑے گا کہ حدیث, نبی کہے حدیث قدسی تو ماننا پڑے گا کہ حدیث قدسی, کیونکہ امت کے پاس کوئی پیمانہ نہیں. لیکن آج کے زمانے میں مجھ سے کوئی کہے آج مولا امام زین العابدین آپ کے حق میں دعا کریں گے, جملہ آپ کی سماعتوں کا نظر کر رہا ہوں, اگر آپ نے جملے کا حق ادا کر دیا. آیت, حدیث اور حدیث قدسی یعنی تینوں باتیں ہم تک امت کے پاس کوئی پیمانہ نہیں جس سے امت پہچان لے کہ آیت کیا ہے, حدیث کیا ہے, حدیث قدسی کیا. نبی جو کہے ماننا پڑے گا. لیکن آج کے زمانے میں مجھ سے کوئی کہے مولانا کیا دلیل ہے کہ نبی نے آیت کو آیت کہا, حدیث کو حدیث کہا, تو اس سے بڑی میرے پاس کوئی دلیل نہیں. اگر نبی آیت کو آیت اور حدیث کو حدیث نہ کہتے تو پھر من کن تو مولا آیت ہوتی, حدیث نہ بخشش ہو گئی. وہ کہتے ہیں سورہ رحمان کیا, سورہ یاسین کیا, سورہ رحمان کیا, سورہ یاسین کیا, سب علی کی گفتگو ہے اور ہے قرآن کیا. سورہ یاسین کیا, سورہ رحمان کیا, سب
علی کی گفتگو ہے اور ہے قرآن کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا علم دکھائیے قرآن میں, تابوت دکھائیے, سلجنا دکھائیے, ماتم دکھائیے, زنجیر دکھائیے, قمع دکھائیے, نوحہ دکھائیے, سلام دکھائیے. میں کہتا ہوں نبی علی کو ہٹا کے قرآن ثابت کر کے ہٹاؤ, نبی علی کو بیچ سے ثابت کر کے دکھاؤ قرآن. ہمارا نبی اور علی ہی کی وجہ سے تو قرآن ہے. بھائی آپ بتائیے. تو اب آپ اس معیار پہ آ کے بس آخری بات اور بات کو تمام کر رہا ہوں. حدیث قدسی, تو حدیث قدسی میں اللہ نے کہا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق, اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ خلق ہی نہ کرتا. یہ زمین کا فرش, یہ آسمان کا شامیانہ, یہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں, یہ ستاروں کی چمکیلی چمکیاں, یہ ہواؤں کا چلنا, یہ دریا کی روانی, یہ سمندر کی وجدانی, یہ پھولوں کی مہک, یہ سبزوں کی لہک, یہ گھڑی کے گھڑیال, یہ ہوائیں, یہ سانسیں, یہ درند, یہ پرند, ساری چیزیں نبی کے صدقے میں, یہ نبی کے صدقے میں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ آفاق صاحب یہ کہیں کہ اگر یہ بلب نہ ہوتا تو کرنٹ نہ ہوتا, ایک دم نئی گفتگو حال ہے, یہ بلب نہ ہوتا تو کرنٹ نہ ہوتا, تو یہ کرنٹ کے لیے کوئی فضیلت ہے؟ بھائی یہ بلب کے لیے فضیلت ہے, کرنٹ کے لیے نہیں. کرنٹ تو کرنٹ ہے, چاہے بلب جلے تب بھی کرنٹ. نہ سمجھ میں آئے تو کبھی چھو کے دیکھیے, سلوات بھیجے پر محمد. کرنٹ تو کرنٹ ہے, یہ کرنٹ کے لیے فضیلت نہیں, کرنٹ ہے. آپ لگائیں بلب نہ لگائیں, کرنٹ ہے. اب نبی ہے, یہ زمین کا فرش, یہ آسمان کا شامیانہ, لیکن سرکار اللہ رکا نہیں, اس کے آگے بڑھ کے کہتا ہے اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات دخل کرتا, آپ نہ ہوتے تو کائنات کچھ نہیں خلق کرتا. پھر کہتا اگر علی نہ ہوتے آپ کو نہ خلق کرتا. آپ نہ ہوتے علی تو آپ کو نہ خلق کرتا. اچھا مجھے اتنا بتائیے, کیا نبی کی فضیلت سمجھ میں آئی زمانے کے؟ تو جب نبی کی نہیں سمجھ میں آئی تو اس علی کی کیا سمجھ میں آئی جس کے لیے کہہ رہا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو آپ کو نہ خلق. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہیں, سلامی دیجیے مادر حسنین کو, معصوم عالمیان کی بارگاہ میں چلیے, چل کے جنت البقیع میں سلامی دیتا ہے پورا مجمع چل کے. کہا ہے نبی اگر آپ کو نہ خلق کرنا ہوتا تو کائنات نہ خلق کرتا. پھر کہتا اگر علی کو نہ خلق کرنا ہوتا تو آپ کو نہ خلق کرتا. لاکھوں سلام مادر حسنین آپ کو. آگے بڑھ کے کہتا ہے اگر فاطمہ کو نہ خلق کرنا ہوتا تو نہ آپ کو خلق کرنا. لیکن ابھی بات پوری پہنچی نہیں. اب دیکھنا ہے کہ ہاتھ کتنے اٹھتے ہیں. آپ اور ہم یہ یقین مانیے کہ اگر اس جملے پہ آپ کے ہاتھ اٹھا تو امام حسین آپ کے حق میں دعا کر کے جائیں گے. جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے جا رہا ہوں. مجھے اتنا بتائیے, کیا نبی کی فضیلت کو سمجھا؟ نہیں سمجھا. تو پھر جس کے لیے نبی خلق کیے گئے اس علی کی فضیلت کو کیا سمجھو گے؟ اما علی اور نبی کی بات کیا ہے, فاطمہ کی فضیلت کو کیا سمجھو گے؟ کیونکہ جب کہہ رہا ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ آپ کو خلق کرتا نہ آپ کو خلق کرتا. آج صبح میں بیٹھے سوچ رہا تھا, سوچتے سوچتے میرے ایک ذہن میں بات آئی کہ اگر علی نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا. نہیں یقین آپ کو؟ علی والوں کو یقین نہ ہو تو بھی کس کو ہوگا بھائی؟ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ 2.5 من کا سر ہلا لیا, تولے بھر کی زبان نہ ہلائی. اچھا ہم لوگ تو الگ الگ جگہ جاتے ہیں نا, اور جا کر کے الگ الگ طریقے سے لوگ کوئی داد دیتا ہے, کوئی ہاتھ اٹھا کے داد دیتا ہے, کوئی ہونٹ ہلا کے داد دیتا ہے.
کوئی سر ہلا کے داد دیتا ہے، کوئی دل ہی دل میں داد دے دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ شجر سب حرف زن ہے اور غنچے بول اٹھتے ہیں. شجر سب حرف زن ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ علی کے فضیلت میں فضائل میں بول رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. شجر سب حرف زن ہے اور غنچے بول اٹھتے ہیں. علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. ہماری زمین لب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں. علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. آپ بول رہے تو بہت ہی بڑی بات ہے. کہتے ہیں شجر سب حرف زن ہے اور غنچے بول اٹھتے ہیں. علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. زمین اب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں. علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. کوئی ہاتھ اٹھا کے داد دیتا ہے، کوئی ہونٹ ہلا کے داد دیتا ہے، کوئی سر ہلا کے داد دیتا ہے، کوئی دل ہی دل میں داد دے لیتا ہے. شعر سنیے گا. شجر سب حرف زن ہے اور غنچے بول اٹھتے ہیں. علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. زمین اب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں. علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے. علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں. زبانیں چپ رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں. اگر ماں نے علم چومنا سکھایا ہے اور بچپنے میں یہ تھا کہ یہ قلم ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھائے تو کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. شجر سب حرف زن ہے اور غنچے بول اٹھتے ہیں. علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. زمین اب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں. علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے. عزا خانے میں یا عباس کہتا ہے اگر کوئی، عزا خانے میں یا عباس کہتا ہے اگر کوئی، علم لبیک کہتا ہے پھریرے بول اٹھتے ہیں. پھریرے بول اٹھتے ہیں. عبادت میں، اب یہ شعر مولانا کے نظر ہے، عبادت میں اگر شامل ہو حب آل احمد، عبادت میں اگر شامل ہو حب آل احمد بھی، نمازیں گفتگو کرتی ہیں سجدے بول اٹھتے ہیں. نمازیں گفتگو کرتی ہیں سجدے بول اٹھتے ہیں. اور ہمیں تو دار پہ مدح علی کرنے کی عادت ہے. ہمیں تو دار پہ مدح علی کرنے کی عادت ہے. ہمارے سر ہو نیزے پر تو نیزے بول اٹھتے ہیں. ہمارے سر ہو نیزے پر. بات تمام کرو تو میں ایسے سوچ رہا تھا، سوچتے میرے ذہن میں آیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا. قسم خدا کی پورا اسلام گھٹنوں پہ بل کھڑے ہو کے علی کو سلامی دے تو علی کا حق نہیں ادا ہوتا. جہاں سے انسان کے سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہوتی ہے علی وہاں سے شروع ہوتا ہے. علی نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا. آپ کہیں گے دلیل پہاڑ سے بھی وردی دینے جا رہا ہوں. اگر علی نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا. شب ہجرت یاد ہے کہ جب نبی نے کہا یا علی آج میرے بستر پہ لیٹ جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نہیں کہہ رہے تھے پھولوں کا بستر ہے. یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بڑا مزہ آئے گا دھونے میں. تلواروں کے سائے میں علی سوئے. اگر علی نہ سوتے تو آئے تھے نبی کو قتل کرنے. نبی قتل اسلام ختم. نہیں پھر آپ نہیں پہنچے سرکار. نبی ختم تو اسلام ختم ہو جائے. اب سوچے نبی نے بستر پر سو کر کے نبی کی جان نہیں بچائی، اسلام کو بچایا. ماں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. سبھی بولی فلک بولا علی مولا علی مولا. ماں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. سبھی بولی فلک بولا علی مولا علی مولا. ارے حیدری ارے سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس آخری بات اور مسائل کی طرف، اور اس کو متوجہ کر کے میں پڑھوں گا.
کیونکہ یہ میری زندگی کا بڑا قیمتی نقطہ ہے، اور اس کی جو ہے وہ اس نقطے کی فضیلت کے لیے یہی ہے کہ مولانا میثم زیدی نے اس نقطے کی بڑی تعریف کی کہ میں نے آگرے میں یہ نقطہ پڑھا تھا بسم اللہ کے حوالے سے۔ بس آخری بات سن کر مسائل کی طرف آگے۔ آگرے میں مجلس پڑھ رہا تھا، اور مجلس میں میں نے یہ پڑھا کہ ہر سورے سے پہلے بسم اللہ سوائے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں۔ اچھا، سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کی شروع تو ہوتی ہے۔ ابھی میں نے اتنی دلیلیں آپ کو دی کہ بسم اللہ کا مطلب مولا نہیں، تو سورہ توبہ بغیر علی کے شروع تو ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے دلیل، تو دلیل یہ ہے کہ کچھ آیتوں کو لے کر کے ایک صاحب کو بھیجا گیا کہ جائیے اس کی تبلیغ کیجیے۔ ابھی وہ گئے تھے تو قرآن کی آیت آ گئی، یا تو خود جائیے یا اس کو بھیجے جو آپ میں سے ہو، اس کو بھیجے جو آپ میں سے ہو۔ اب آپ چاہے جس کی جتنی فضیلت بیان کریں، ایک بات تو ماننا پڑے گی، علی جو ہے نبی سے ہیں، یا تو خود جائیے جب اس کو۔ اچھا، مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس آیتوں میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ جو آپ برہنہ طواف کرتے تھے، جاہلیت کے زمانے کا طواف کیا تھا؟ تالی پیٹنا اور سیٹی بجانا، برہنہ ہو کے۔ ان سے کہا جائیے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ جا کے بیان کرتے، دیکھیے اس پہ بھی خوش ہوا کریے، تبرہ بھی سنیے تو خوش ہوئیے۔ ہاں، یہی تو پہچان ہے سرکار۔ مسئلہ یہ تھا کہ جن کو بھیجا گیا تھا اگر وہ جا کے اعلان کر دیتے کہ دیکھیے اب سے نہ تالی پیٹی جائے گی، نہ سیٹی بجائی جائے گی، نہ برہنہ، تو نیچے سے کوئی بڑے میاں کہتے کیسی باتیں کر رہے میاں، کل تک تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلتے تھے۔ اب مولا علی کو پھر بھیجا گیا، تو سورہ توبہ بغیر علی کے شروع تو ہوتی، بس آخری جملہ ہے مصاحف کی طرف، سورہ توبہ بغیر علی کے شروع ہوتی ہے، سورہ توبہ بغیر علی کے شروع ہوتی ہے۔ آفتاب خلافت نے داد کی، جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، سورہ توبہ بغیر علی کے شروع تو ہوتی ہے لیکن مکمل نہیں ہوتی۔ ہمارا جب قرآن کی توبہ علی کے بغیر مکمل نہیں تو مسلمان کی توبہ